آج میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، حاضرات کا عمل۔ جی ہاں، یہ وہ حاضرات ہے، اس کے بارے میں میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ جب کسی پرانی کتاب کے اندر مجھے یہ حاضرات ملی تھی، اچھا میں کوشش کروں گا کہ وہ کتاب جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں۔ اس کتاب کے اندر مجھے یہ حاضرات ملا، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ صرف یہ نقش مربع آج چال سے بنائیں گے۔ میں اس کو بناتا ہوں، اس کا چال تو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو ایسی طرح استعمال کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ بچہ ہونا چاہیے، خوبصورت بچہ ہو، یہ 10 سال کا ہونا چاہیے، چاہے وہ بچہ عورت ہو یا مردوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ بچہ ہو یا بچی، اس کو آپ بٹھائیں گے۔ اب آپ ان کو جب بٹھائیں گے تو اچھا میں یہاں پر جو ہے نا ایک جملے کی وضاحت کر دوں کہ میں نے کہا کہ بچہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو یہ میں نے یہاں پر وضاحت کرنا یہ سمجھایا، چونکہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے، یہ حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کا معاملہ ہوا تو یہ زید بن حارث کی بیوی تھی اور ان کو طلاق دی۔ طلاق کے بعد پھر وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، تو کچھ لوگ کہنے لگے تھے اس زمانے میں کہ دیکھیں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی کوئی شریعت میں وہ نہیں ہے کہ وہ واقعی طور پہ، کیونکہ جہالت کے زمانے میں یوں ہی ہوتا تھا نا، جب منہ بولا بیٹا ہوتا تھا تو اب وہ اس کے بیوی سے وہ نکاح نہیں کرتا تھا۔ تو اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا۔ تو میں نے یہ کہا، چونکہ آپ دیکھیں یہاں پر اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تو تھے، قاسم اور اسی طرح ابراہیم، اب وہ بھی تو بچے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو اب یہ بچے جو ہیں مردوں میں آئیں گے یا نہیں؟ تو اب مرد کا جو عموماً اصطلاح ہے وہ بولا جاتا ہے جو بالغ ہو، اس پر، یہ چھوٹے بچے ہیں ان پر مرد نہیں بولا جاتا، لیکن میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو میں اس لیے یہ ایسے سمجھے کہ میں نے اسے بول دیا ہے، یہ کوئی حقیقی وہ نہیں، بس ایک بچہ ہو یا بچی آپ حضرات کے لیے بٹھا دیں، 10 سال عمر ہونا چاہیے اس کا، زیادہ نہ ہو، بس یہ میرا تجربہ ہے اس میں۔ اب آپ یہ نقش بنائیں گے، مربع کس طرح بنائیں گے؟ اوپر 786 نہیں لکھیں گے، بس آپ نقش بنائیں گے، اس میں 130، بس یہ ہر خانے میں یہی لکھتے جانا ہے، درود شریف پڑھتے رہیں، آخر میں اس پر دم کر دیں، تعویذ کی طرح اسے لپیٹے میں دکھاتا ہوں، تعویذ بھی وہاں رکھا ہوا ہے وہ دکھاتا ہوں۔ اب آپ اس کو کیا کریں، بچہ ہو یا بچی، اس کو بٹھائیں، پاک کریں، اس کو کپڑے پاک پہنائیں، اس کو وضو کروائیں، بہتر ہو کے اس کو غسل کروائیں، ٹھیک ہے، پاک ہونا چاہیے جتنا اچھا، خوشبو لگائیں۔ اب اس کو تعویذ یوں پکڑا دیں گے، یعنی یہ بیچ والا انگلی ہے اس کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ یوں دیں گے اس کو پکڑنے کے لیے، یوں سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں، تو یوں اس کو دیں گے۔ اور پہلے کیا کریں گے، آپ یہاں ناخن پر جو ہے وہ سیاہی لگائیں گے، کالی سیاہی، وہ خشک ہو جائے، اس پر جو سرسوں کا تیل لگا دیں، تھوڑا سا لگا دیں تاکہ چمکے، آپ بس اس کو پکڑا دیں گے۔ اب بچے سے آپ کہیں، بچہ ہو یا بچی، آپ یہاں پر دیکھیں، اب کوئی نظر آئے تو مجھے بتانا، 1 منٹ بھی نہیں گزرے گا اس کے سامنے سارا معاملہ کھل جائے گا، وہ کہنے لگے گا کوئی مرد کھڑا ہے، کوئی بزرگ کھڑا ہے، اس طرح، پھر آپ ان سے جو سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، 5 وقت نماز جو بندہ پڑھے، اسی کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا قائل ہو، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو تلاوت کرنے کا جو ہے وہ اس کا اپنا معمول ہو، تو یعنی صوم و صلاۃ کا جو پابند بندہ ہوگا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ میں نے جب یہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، یہ پہلی مرتبہ میں نے جب اس کو استعمال کیا تھا، وہ 2012 یا 13 کے اندر، مجھے یاد نہیں ہے، یہ 2012 تھا یا 13، اس میں نے اس کو استعمال کیا تھا۔ اب کیسے کیا تھا، ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی تھا اور ہم اس ٹائم کھیتوں کا کام کرتے تھے۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ وہ روزانہ ہمیں کھانا پہنچانے کے بعد جو ہے وہ
گدا گاڑی جو چلاتے ہیں وہ اس کے پاس ہوتا تھا، وہ اس کے ذریعے جو ہم گھاس وغیرہ وہاں سے نکالتے تھے، وہ بکری وغیرہ کے لیے لے آتے تھے گھر میں۔ اب اس نے ایک نمونہ بنایا لوفر لڑکوں کے ساتھ، اب اس نے اپنا وہ زندگی بتانے کا ایک سوچ لیا، ذہن جو ہوتا ہے بچوں کی طرح۔ اب وہ روزانہ ہمیں کھانا دینے کے بعد چھپ جاتا تھا، اور ہماری فصلیں کاشتکار جو تھے نا ہری بھری، وہ بہت جیسے گھنے جنگل ہوں اسی طرح۔ اب یہ کیا کرتا کہ وہاں پہ چھپ جاتا، چھپنے کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ جب ہم ڈھونڈ کر تھک جاتے تو پھر یہ وہاں سے نکل کر غائب ہو جاتا اور ساری رات گھر نہیں آتا تھا۔ اب اس کا یہ معاملہ ہمیں تنگ کرنے لگا۔ اب میرے پاس چونکہ یہ عمل آیا تھا، میں اس زمانے میں ایسے سمجھے کہ نیا نیا عامل بنا ہوا تھا۔ اب میں نے کیا کیا کہ چھوٹا سا ہمارا ایک کزن تھا وہاں پہ ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کو میں نے وہیں پہ نہلا دھلا کر، اس کو کپڑے جو ہے اس کے وہی تھے، خیر میں نے اس کو سیاہی لگائی، سیاہی کے بعد اس کو جو سرسوں کا تیل ہے وہ لگایا ناخن پہ۔ اب وہ تعویذ میں نے اسی وقت بنا کر، چونکہ میں اپنی چیزیں وہاں لے جاتا تھا کھیتوں میں، کہاں کام کرتا تھا، سیکھتا تھا، پڑھتا تھا، ایسے سمجھے۔ اب میں نے اس کو یوں ہی پکڑا دیا۔ اب اس کو بولا کہ آپ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے، اس نے کہا کوئی بزرگ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پر دیکھیں، اس بزرگ سے کہیں کہ ہمیں اس شخص کو دکھائیں یہ شخص ہے کہاں پر، ابھی یہاں پر موجود ہے یا نہیں۔ آپ یقین جانیں، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ اس بچے نے اس وقت بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں جگہ پر اس جھاڑیوں میں، وہاں پر کھیتی میں، وہاں پر، اور فلاں چیز پہ سویا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے بھائی کو کہا کہ آپ جائیں وہاں پر۔ وہ بھائی وہاں پر گئے اور وہاں پر دیکھا کہ واقعی وہ بندہ سویا ہوا ہے، ہاتھوں کے ہاتھ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ بھاگتا نہیں تھا، پھر جو پٹائی تھی اس کے اپنے بھائی نے کی اس کی، تو ہوتا ہے اپنا معمول کے مطابق، پھر وہ کبھی غائب ہونے کی نہیں سوچا تھا۔ تو یہ میں نے اس وقت پہلی مرتبہ آزمایا تھا اس کا، یہ حضرات ہے وہ۔ اب پرانی کتاب میں کتابیں لا کر آپ کو دکھاتا ہوں، وہ تعویذ بھی دکھاتا ہوں۔ کتاب یہ مجھے جو ہی ہاتھ لگی تھی تو اس کی کنڈیشن یوں ہی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سڑا ہوا ہے، ختم ہو گیا۔ اس کے اندر جو اعمال ہیں وہ بہت ہی اچھے قسم کے ہیں، میں نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں، محبت کے لیے ہیں، جنات کو جلانے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ اس میں بہت مجرب جو ہیں وظائف بھی ہیں۔ اس میں اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا چلہ لکھا ہوا ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ کیا جائے تو پانی تابع، ہوا تابع، آگ تابع، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس کے تابع ہو جائے گا۔ یہ عمل میں نے اس کا دیا ہوا بھی ہے چینل پر، اللہ الصمد کا، 2-3 سال پہلے، تو یہ اس کتاب کے اندر ہے۔ اب یہ تعویذ جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ یوں پکڑوائیں گے، درمیان والا یہ والا، یہ درمیان والا ہے۔ اب اس میں بچے کو یوں پکڑوائیں گے، یوں۔ اب وہ بچہ اس کے اندر دیکھے گا۔ تو اب یہ ہے، اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، بس آپ بیٹھ جائیں اور بچے کو سامنے بٹھائیں، آپ قریب میں سائڈ میں بیٹھ جائیں بس۔ اب آپ اس سے پوچھتے رہیں۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ حضرات کر چکے، جو چیز اس سے پوچھ چکے، تو آپ نے پہلی بات تو یہ ذکر کسی سے نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کیا اس سے پوچھا ہے، کیا اس نے بتایا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو اس کے موکلات ہوتے ہیں وہ آئندہ سے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، وہ پھر سچ آپ کو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ خیال رہے، آپ نے کس سے بتانا نہیں ہے کہ چوری ہو گیا تو یہ معاملہ، ان سے تو دور رہے آپ، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھار ہو تو اپنے حساب سے کر لینا، جس کا چوری ہو چکا ہے اس کو کبھی وہاں پہ نہیں بٹھانا۔ جس کو تعویذ کسی نے کروائے ہیں، وہ تعویذوں کو پتہ لگا رہا ہے تو بھلی آپ اس کے ذریعے لگوائیں، کہاں سے ہیں وہ نکالیں، لیکن آپ جو سائل آ رہے ہیں اس کو نہیں بٹھانا ہے، کیونکہ وہ سن لے گا، سب کچھ دیکھ لے گا۔ بعض اوقات بندے جو ہیں بندے کو مار دیتے ہیں، تو اس لیے پھر یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہرگز بھی اس کو نہیں بٹھانا ہے، اپنے حساب سے، اپنے منہ، اپنے کمرے میں، کمرہ پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی بدبو نہ ہو، کوئی خراب چیز نہ ہو، یہ چیزیں ہوں۔ بس یہ ہے، جب بادل ہوں تو اس دن آپ حاضرات نہ کریں، جس دن بادل نہ ہو تو پھر آپ یہ کریں۔ اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ بعض اوقات جو حاضرات کے اعمال ہیں وہ صبح سورج نکلتے ہی شروع ہوتے ہیں اور عصر کے وقت ان کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے، ان کے درمیان کریں۔ اس کے راز کسی سے شیئر نہ کریں، میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے کیونکہ عرصہ ایک گزر چکا ہے۔ اب اگر آپ کریں گے نا، ایک حضرت میرے پاس دوسرا بھی تھا، میں نے وہ پھر لوگوں کو ساری چیزیں بتانے جب شروع کر دیا، آگے سے وہ جھوٹ بول رہا تھا، پھر وہ مجھے صحیح نہیں دکھا رہا تھا۔ چور ایک ہوتا تھا، دکھاتا تیسرے کو تھا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، اپنے ذہن سے بھی کام لیجیے گا، اس حضرات پر بھی نہ جائیے گا، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے بچے سے بتانے میں جو سامنے آپ نے بتایا ہوا ہے۔ میں بسا اوقات ایک حضرات کرنے کے لیے اس عمل کو
تین تین چار چار بندے بچے بٹھا کر ان کے ذریعے میں تشخیص کرتا ہوں اس کا. بہت خیال رکھیں کسی کا عزت مجروح نہ ہو، کسی پر بلا وجہ الزامات نہ آئے، یہ ساری چیزیں. اب وہ خدا کا واسطہ ہے، آپ نے خیال سے کرنا ہے. میں نے چیز تو آپ کو دے دی ہے، بس مربع نقش بنانا ہے. 130 ہر خانے میں لکھنے جانا ہے، مربع آتشی چال سے نقش بنائیں. تو یہ ہے. اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. مزید ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں، واٹس اپ نمبر ہے 0344 64 85 971. تو ویڈیو طویل ہو گئی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن یہ چیزیں آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہیں. میں نے ایک چیز کی وضاحت اس کے اندر بھول گیا ہوں، تو وہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ جب اپنا کام کر چکے تو بچے کو اٹھانے سے پہلے آپ یہ ضرور کہیں موکل کو کہ آپ تشریف لے جائیں، بس آپ کو جانے کی اجازت ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اب بچہ جو ہے وہ سوئے گا گھر، تو پھر وہ رات کو پھر وہ موکل جو ہے اس کو سرانے آ جاتا ہے، پھر بچے کو سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بولو کیا کام ہے، کیوں مجھے بتاؤ، کوئی کام ہے مجھے بتاؤ. تو اس طرح سے وہ بچے کو تنگ کرتا ہے. چونکہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا جب نیا نیا میں عملیات کر رہا تھا، تو اس ٹائم یہ ہوا تھا میرے ساتھ. اور اسی طرح ہوا تھا، وہ جو بچی ہے ہماری بہن ہے چھوٹی سی، تو اس کے سامنے وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ یوں ہی اس کو سلام کر کے پھر کہتا تھا کہ بتاؤ کوئی کام ہے. میں اس کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ جانے کی اجازت آپ لازمی دے دیجیے. آخر میں یہ میں آج بھول گیا تھا، اس لیے بتانا بہتر سمجھا کہ آپ کو بتا دوں.